میرے شوہر کی موت ایسے اچانک ہو گئی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک پل میں میری زندگی اس طرح بدل جائے گی۔ وہ صبح عام دنوں کی طرح شروع ہوئی تھی۔ میرے شوہر فجر کے بعد اٹھے تھے، حالانکہ ان کی طبیعت بھی صحیح نہیں تھی۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی تو وہ خاموشی سے بیٹھ کر پی رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ آج آپ کام پر مت جائیں، مجھے آپ کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی۔ مگر انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں اور کام پر جانا ضروری ہے۔ وہ بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر چلے گئے۔ اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ان کے ساتھ میری آخری صبح ہے۔ دوپہر کے وقت خبر آئی کہ وہ کام سے واپس آتے ہوئے راستے میں گر پڑے ہیں۔ لوگوں نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا لیکن وہ زندہ نہیں بچ سکے۔ جب یہ خبر میرے کانوں تک پہنچی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے سے سانس کھینچ لی ہو۔ میں اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ان کا باپ انہیں کیسے ملے گا۔ جنازے کے دن میرا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا، مگر میرے دل کے اندر ایسا سناٹا تھا کہ جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ میرے دیور اور دوسرے رشتہ دار بھی موجود تھے۔ وہ سب دکھ کا اظہار کر رہے تھے، لیکن مجھے ان کے چہروں پر عجیب سی بے چینی سی نظر آ رہی تھی۔ اس وقت میں اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ ان باتوں پر زیادہ غور نہیں کر سکی۔ چند دن گزرے تو گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ پہلے جو لوگ ہمدردی دکھا رہے تھے وہ اب خاموش اور سرد ہو گئے تھے۔ میرا دیور اکثر مجھے ایسے دیکھتا تھا جیسے اس کے لیے میں بوجھ ہوں۔ ایک رات وہ غصے میں میرے کمرے میں آیا اور کہنے لگا کہ اب اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور کہا کہ یہ میرے شوہر کا بھی گھر ہے، میرے بچوں کا بھی حق ہے، لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا کہ میں فوراً گھر چھوڑ دوں۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب اس نے میرے اور میرے بچوں کو دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ میں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگایا ہوا تھا، وہ ڈر کے مارے رونے لگے تھے۔ اس وقت مجھے صرف یہ فکر تھی کہ میں انہیں کہاں لے جاؤں۔ مجھے اپنی ماں کا گھر یاد آیا۔ وہ گھر کئی سال سے بند پڑا تھا کیونکہ ماں کے انتقال کے بعد میں وہاں کم ہی گئی تھی۔ میں نے بچوں کا ہاتھ پکڑا اور اسی طرف چل پڑی۔ رات کی سڑکیں سنسان تھیں اور میرے قدم بھاری ہو رہے تھے، مگر میں رکی نہیں۔ جب میں اس گھر کے دروازے تک پہنچی تو دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ ماں کی آواز اب بھی جیسے دیواروں میں گونج رہی تھی۔ دروازہ مشکل سے کھلا اور اندر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ایک کمرہ صاف کیا اور بچوں کو بستر پر سلا دیا۔ وہ تھکن سے فوراً سو گئے، مگر میری آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ پریشانی اپنی جگہ، میں اللہ کے شکر ادا کر رہی تھی کہ میرے والدین کا یہ چھوٹا سا گھر تھا جو آج اس میں ہم نے پناہ لی، ورنہ رات کے اندھیرے میں کہاں جاتی، کس کا دروازہ کھٹکھٹاتی۔ میں خاموشی سے بیٹھ کر اپنے شوہر کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ گھر چھوڑتے وقت میں جلدی میں کچھ چیزیں ساتھ لے آئی۔ ان میں میرے شوہر کی چند کتابیں اور ان کی ایک پرانی ڈائری بھی تھی۔ وہ اکثر ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے تھے، مگر میں نے کبھی اسے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس رات میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے سوچا شاید ڈائری پڑھنے سے مجھے اپنے شوہر کی کچھ یادیں مل جائیں۔ میں نے آہستہ سے ڈائری کھولی اور اس کے صفحے پلٹنے لگی۔ ان کے الفاظ پڑھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اپنے خوابوں کے بارے میں لکھتے تھے، بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی لکھ رہے تھے۔ ایک جگہ انہوں نے لکھا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں اور ایک بہتر زندگی گزاریں۔ میں انہی خیالات میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک ڈائری کے درمیان سے ایک کاغذ نیچے گر گیا۔ وہ ایک تہہ لگا ہوا خط تھا۔ میں نے حیرت سے اسے اٹھا لیا۔
میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس خط میں کیا لکھا ہے، مگر میرے دل کو ایسا لگا جیسے اس کے اندر کوئی بہت بڑی بات چھپی ہوئی ہے۔ میں نے آہستہ سے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے الفاظ میری نظروں کے سامنے آتے گئے، میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میرے شوہر نے اس خط میں کچھ ایسی باتیں لکھی تھیں جن کا مجھے کبھی بھی اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، اگر انہیں کچھ ہو جائے تو یہ خط ضرور پڑھا جائے، کیونکہ ان کی موت حادثہ نہیں ہو سکتی۔ یہ جملہ پڑھ کر، کیونکہ خط میں کچھ ایسا لکھا تھا کہ انہیں اپنے ہی گھر کے ایک شخص پر شک ہے۔ وہ شخص کئی دنوں سے ان کے ساتھ عجیب رویہ رکھ رہا تھا اور بعض اوقات انہیں دھمکیاں بھی دیتا تھا۔ اور پھر جب اس کے بعد میں نے اگلی لائن پڑھی تو میرے تو ہوش اڑ گئے۔ میرے شوہر نے اس خط میں صاف صاف لکھا تھا کہ انہیں اپنے چھوٹے بھائی یعنی میرے دیور پر شک ہے۔ وہ لکھ رہے تھے کہ جائیداد کے معاملے پر ان کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا ہے، اور وہ کئی بار اس بات کا اظہار کر چکا ہے کہ اگر بڑا بھائی راستے سے ہٹ جائے تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ سکتا ہے۔ میں تو یہ سب پڑھ کر سکتے میں رہ گئی۔ میرے ذہن میں اس رات کا منظر گھومنے لگا جب میرے دیور نے مجھے گھر سے نکالا تھا۔ اب مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگا تھا، اور یہ سب پڑھتے ہی وہ پوری رات میں نے جاگ کر گزاری۔ صبح ہونے تک میرے دل میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ مجھے سچ سامنے لانا ہے۔ اگلی صبح میں نے اپنے بچوں کو تیار کیا اور سیدھا تھانے چلی گئی، اور پھر میں نے وہاں جا کر پولیس کو وہ خط دکھایا۔ پولیس والوں نے خط غور سے پڑھا اور مجھ سے کئی سوالات کیے۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی کہ کس طرح میرے شوہر کی اچانک سے موت ہوئی اور کس طرح میرے دیور نے ہمیں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکال دیا تھا۔ کچھ دیر بعد 2 پولیس والے میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر سیدھا میرے سسرال کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، کیونکہ آج میں اس گھر میں ایک بیوہ کے طور پر نہیں بلکہ اپنے شوہر کے مجرموں کو سزا دلوانے جا رہی تھی۔ پولیس کی گاڑی جب میرے سسرال کی گلی میں داخل ہوئی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی گلی تھی جہاں میں کئی سال خوشی سے رہی تھی، اور اس گلی سے رات کے اندھیرے میں بچوں کے ہمراہ روتے ہوئے نکلی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ خط مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جو میرے شوہر نے اپنی ڈائری میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ گاڑی دروازے کے سامنے رکی تو محلے کے لوگ حیرت سے دیکھنے لگے۔ پولیس والوں نے زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر بعد میرا دیور باہر آ گیا۔ جب اس نے مجھے پولیس کے ساتھ دیکھا تو اس کے تو جیسے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ پہلے تو حیران ہونے کا ڈرامہ کرنے لگا کہ بولا، کیا بات ہے؟ پولیس والے نے سخت لہجے میں کہا کہ ہمیں گھر کے اندر جا کر بات کرنی ہے۔ ہم سب اندر چلے گئے۔ میرا دل عجیب سا بوجھ محسوس کر رہا تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے کئی سال گزارے تھے۔ گھر کی ہر دیوار مجھے ان کی یاد دلا رہی تھی۔ پولیس والے صحن میں کھڑے ہو گئے اور میرے دیور سے سوال کرنے لگے۔ پہلے تو وہ عام سی باتیں کر رہا تھا اور کہتا رہا کہ اسے کچھ معلوم نہیں۔ وہ یہ بھی کہنے لگا کہ میں تو جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں نے خاموشی سے وہ خط پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس والے نے اسے دوبارہ پڑھا اور پھر میرے دیور کی طرف دیکھنے لگے۔ پولیس والے نے کہا، اس خط میں تمہارا ذکر ہے، تم پر شک ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے دیور کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آنے لگی۔ وہ گھبرا کر کہنے لگا، یہ سب جھوٹ ہے۔ پولیس والوں نے اس سے پوچھا کہ اس رات کیا ہوا تھا جب میرے شوہر کی موت ہوئی، تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ اس کی آواز میں اعتماد نہیں تھا۔ پھر پولیس والے گھر کے اندر کمرے میں دیکھنے چلے گئے۔ وہ اس کمرے میں بھی گئے جہاں میرے شوہر اکثر بیٹھ کر اپنی کتابیں پڑھتے تھے۔ میں دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں خوف بھی تھا اور امید بھی
کہ شاید آج سچ سامنے آ ہی جائے۔ کچھ دیر بعد ایک پولیس والے نے الماری کے نیچے سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ اس میں کچھ کاغذات اور دوائی کی ایک بوتل تھی۔ پولیس والے نے بوتل کو غور سے دیکھا اور پھر دوسرے ہی پولیس والے کو دکھایا۔ انہوں نے آپس میں کچھ بات کی، پھر انہوں نے میرے دیور سے پوچھا کہ یہ دوائی کس کی ہے؟ وہ پہلے تو خاموش رہا، پھر بولا اسے نہیں معلوم کہ یہ یہاں کیسے آئی۔ لیکن پولیس والے اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا یہ وہی دوائی ہے جو زیادہ مقدار میں دی جائے تو انسان کے دل پر اثر کرتی ہے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اچانک وہ دن یاد آیا جب میرے شوہر نے کہا تھا کہ انہیں چائے پینے کے بعد عجیب سی کمزوری محسوس ہوئی ہے۔ پولیس والوں نے سخت لہجے میں میرے دیور سے پوچھا کہ سچ کیا ہے؟ سچ سچ بتاؤ۔ اب میرے دیور کے چہرے پر پسینہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ بار بار پانی مانگ رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور پھر وہ اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا اور آہستہ آواز میں بولا کہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور پھر اس نے اعتراف کیا کہ اسے جائیداد کا لالچ تھا۔ اسے لگتا تھا اگر اس کا بڑا بھائی نہ رہے تو گھر، زمین، سب کچھ اس کے قبضے میں آ جائے گی۔ اسی لالچ میں اس نے ایک دن چائے میں یہ دوائی ملا دی۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ ایک عام سی بیماری لگے گی اور کوئی شک بھی نہیں کرے گا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ میرے شوہر کو اس پر پہلے ہی شک تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی وہ خط لکھ کر ڈائری میں رکھ دیا تھا۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے اپنے شوہر کی وہ خاموشی یاد آنے لگی جب وہ کچھ دنوں سے گہری سوچ میں رہتے تھے۔ شاید وہ سب کچھ سمجھ چکے تھے مگر مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پولیس والوں نے فوراً میرے دیور کو گرفتار کر لیا۔ جب وہ اسے لے کر جا رہے تھے تو وہ سر جھکائے خاموش تھا۔ محلے کے لوگ دروازے کے باہر کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک بھائی اپنے ہی بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ میں صحن میں کھڑی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میرے دل سے عجیب سا سکون آ رہا تھا، جیسے میرے شوہر کو انصاف مل گیا ہو۔ پولیس والوں نے مجھ سے کہا اب مجھے عدالت میں گواہی دینا ہوگی۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا کیونکہ اب مجھے کسی چیز کا کوئی خوف نہیں تھا۔ کچھ مہینوں بعد عدالت میں مقدمہ چلا۔ میں نے وہ خط جج کے سامنے پیش کیا اور ساری حقیقت بیان کر دی۔ آخر کار عدالت نے میرے دیور کو اس جرم کی سزا سنا دی۔ جب میں عدالت سے باہر نکلی تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ میں اپنے بچوں کو لے کر دوبارہ اپنے ماں کے گھر آ گئی۔ وہی چھوٹا سا گھر اب ہماری پناہ گاہ تھا۔ میں اپنی شوہر کی کتابیں ایک الماری میں سجا دیں اور ان کی ڈائری کو بہت سنبھال کر رکھ دیا۔ کبھی کبھی رات کو میں صحن میں بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور دل میں کہتی ہوں کہ پیسہ کیسی چیز ہے جو بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن جاتا ہے۔ اگر مجھے ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ میرے دیور کے دل میں چور ہے تو شوہر سے کہہ کر سب اس کے حوالے کر کے امی کے گھر شوہر اور بچوں سمیت آ جاتی۔ کم سے کم میرے شوہر تو میرے ساتھ ہوتے، مگر شاید قسمت میں یہی لکھا تھا اور قسمت کا لکھا کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اب میں دن رات محنت کرتی ہوں تاکہ بچوں کو باپ کی کمی محسوس نہ ہو۔ انہیں اعلیٰ تعلیم دلا کر کامیاب انسان بناؤں گی۔ امید کرتی ہوں میری آج کی یہ سچی کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور ایک حوصلہ افزائی کا اچھا سا کمنٹ کر دیں۔